یہ فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے عطا ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 لوگوں کی فراست بہت عجیب تھی۔ ایک عزیز مصر کی فراست کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بڑی صفات والا بچہ ہے، تو اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اسے اچھے انداز سے رکھنا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا فرعون کی بیوی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، کہنے لگی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فراست کہ انہوں نے عمر لانوں کو پہچان لیا تھا کہ اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو یہ اسلام کے مضبوط ہونے میں مدد دیں گے۔ تو واقعی یہ تینوں کی فراست بڑی عجیب تھی، مگر اس کے ساتھ 2 اور کی فراست بھی عجیب ہے، تو 3 اور 2 5 ہو جائیں گے۔ وہ کون سی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کی فراست، یعنی ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو والد کو جا کر رپورٹ دی انہ قوی امین، کہ یہ نوجوان بڑا قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ اس نوجوان کے اندر کتنی حیا ہے، کتنی پاک دامنی ہے، اور کتنا یہ قوی ہے، اور کتنا یہ اپنے فرائض کا احساس کرنے والا اور دوسرے کی تکلیف کو بانٹنے والا ہے۔ تو اس نے جا کے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا، اور اللہ نے پھر اسی بچی کا ان سے نکاح کروا دیا۔ اور ایک اور ہستی بھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں، لیکن واقعی اس کی فراست پہ بھی قربان جائیں۔ وہ کون تھی؟ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی فراست نے محمد بن عبداللہ کو پہچان لیا کہ یہ آنے والے وقت میں محمد الرسول اللہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یہ فراست مومنانہ بھی عجیب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر لانو کی فراست کا واقعہ سن لیجئے۔ عورت آئی، امیر المومنین میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے چلی گئی۔ اب لوگ بڑے حیران کہ یہ آئی ہے اور اپنے خاوند کی تعریف کر کے چلی گئی کہ میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو امیر المومنین نے پہچان لیا، مان لگے نہیں یہ شکوہ کر کے گئی ہے کہ اگر ساری رات تہجد پڑھے گا، سارا دن روزہ رکھے گا تو گھر والوں کے لیے وقت کب نکالے گا۔ تو انہوں نے پھر ابی بن کعب لانو جو اس وقت قاضی تھے ان کو فرمایا کہ اس کا فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے خاوند کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ 3 دن رات کو تہجد پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں، مگر چوتھے دن چھٹی کریں اور وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ جب فیصلہ کر لیا تو لوگ ان کے فیصلے پہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے یہ کہاں سے جو ہے نا وہ نکتہ نکالا۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی ایک وقت میں اجازت دی، تو اگر کسی کی 4 شادیاں ہو تو ایک بیوی کو پھر چوتھے دن دوبارہ پھر وقت ملے گا نا، باری آئے گی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تم 3 دن تو اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، لیکن چوتھا دن تمہیں اپنے اہل خانہ کو دینا پڑے گا۔ یہ فراست تھی ان حضرات کی۔ حضرت علی عنہ کے پاس ایک دفعہ مقدمہ آیا، مگر مقدمہ بڑا عجیب تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا،
وہ کہتا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور عورت کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب عجیب مقدمہ، لڑکا کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، فیصلہ کون کرے؟ اب سب پریشان کہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا نہیں، اور بیٹا کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ تو انہوں نے عورت کو بار بار پوچھا، وہ نہیں مانی، تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا خاوند نہیں ہے اس وقت۔ ان کا اچھا، میں تیرا اس لڑکے سے نکاح کرتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا میں تیرا اس لڑکے سے نکاح کرتا ہوں، کہنے لگی نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ پہچان گئے تھے، ایسی بات کی کہ حقیقت اسی وقت کھل کے سامنے آ گئی۔ پھر پوچھا کہ تو انکار کیوں کرتی تھی؟ تو اس نے پھر کہا کہ میرے بھائی نے میرا نکاح ایک حبشی سے کر دیا تھا، اور میں سفر میں اس حبشی کے ساتھ کچھ عرصہ رہی اور پھر وہ فوت ہو گیا، مگر میرا بیٹا ہوا تو میں اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی اور میں نے بیٹا کسی عورت کو دے دیا تھا۔ اب یہ بڑا ہوا تو یہ تلاش کرتا کرتا میرے تک آ پہنچا۔ مجھے آر محسوس ہوتی تھی کہ ایک حبشی بچہ کالا وہ اپنی نسبت میرے ساتھ کرے، جبکہ میرے زیادہ رشتہ داروں کو پتہ بھی نہیں، تو میں نے اس لیے انکار کیا تھا۔ قاضی ایاس مشہور قاضی گزرے ہیں، بڑی اللہ نے ان کو فراست دی تھی۔ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک بندے نے دوسرے کو پیسے دینے تھے، اب دینے والے نے دے بھی دیے، لینے والے نے لے بھی لیے اور مقدمہ بھی کر دیا۔ اب مقدمہ آیا کہ جی اس نے پیسے دینے تھے، مجھے دیے نہیں، اور دینے والا کہتا ہے جی میں اس کو دے چکا۔ فیصلہ کیسے کریں؟ بھائی کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی گواہ تو کوئی نہیں، میں نے تو اس کو اکیلے میں، اس نے مانگے میں نے دے دیے۔ اب قاضی کے لیے کتنا مشکل ہے کہ گواہ بھی نہیں، تو وہ کیسے حقیقت کو پہچانے؟ یہاں فراست کام آتی ہے۔ تو قاضی ایاز نے پوچھا کہ میاں تم نے اس کو کہاں دیے تھے پیسے؟ دینے والے نے کہا جی فلاں درخت کے نیچے دیے تھے۔ تو قاضی صاحب نے اس کو سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ تم دینے کا ارادہ رکھتے ہو اور وہ پیسے تمہارے زمین پر پڑے رہ گئے ہو، یا وہیں کہیں رہ گئے ہو، یا گر گئے ہو، تو ذرا جا کے اس درخت میں نیچے دیکھ لو کہ کہیں پڑے نہ ہو۔ تو انہوں نے دینے والے کو اس درخت کی طرف بھیج دیا اور کسی اور کام میں مشغول ہو گئے جان بوجھ کے۔ جب مشغول ہو گئے تو اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہ جو لینے والا شخص تھا اس سے پوچھتی ہیں کیا وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے تو نے لیے ہیں۔ تمہیں درخت کا پتہ ہے نا کہ وہ درخت کون سا تھا؟ تو اس کو فراست مومنانہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی فراست مومنانہ دی تھی۔ ایک عورت آئی اور اس نے سیب بھیجا جو ہلکے سرخ رنگ کا تھا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں چونکہ تھے اٹھ سکتے نہیں تھے، انہوں نے سیب کو کاٹا اور اس عورت کو واپس بھیج دیا۔ شاگرد سارا دن سوچتے رہے کہ عورت نے سیب کیوں بھجوایا اور امام صاحب نے کاٹ کے واپس کیوں بھجوایا، سمجھ نہیں آتا تھا۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کہ حضرت مسئلہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت مجھ سے حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مجلس تھی، لوگ تھے، شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکی، تو اس نے مجھے سیب بھجوایا اور سیب کا رنگ بہت کم سرخ تھا، بس ایسے ہلکا سا دھبا جیسے ہوتا ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا عورت پاک ہو سکتی ہے
جب صرف دھبے تک کی نوبت آ جائے تو میں نے کاٹ کے بھیجا کہ نہیں، جب تک سیب کے اندر جس طرح سفیدی ہے اس طرح کی سفیدی حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک باغ نہیں ہوتی۔ اب یہ فراست ہے نا کہ جواب اس کا ایسا دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ہمارے مشائخ کے اندر بھی یہی فراست مومنانہ تھی۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، امامہ باندھا ہوا ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، لمبی داڑھی، اور آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے۔ بھئی کون سی حدیث مبارکہ؟ حضرت حدیث مبارکہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نصرانی کے بیٹے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ نے سچ کہا، مجھے عیسائیوں نے مسلمانوں والے کپڑے پہنا کر بھیجا تھا کہ میں حدیث کا مطلب پوچھوں، اور جب آپ کہیں گے کہ یہ مطلب ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے اندر تو فراست کی رتی نہیں، آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں سکے میں مسلمان ہوں یا کافر۔ مگر اللہ نے ان کو ایسی فراست دی تھی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور نظر نہیں آتا۔ یہ فراست مومنانہ کہلاتی۔ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بخارا آئے، وہاں پر ایک جگہ تھی اس کا نام تھا قصر ہندواں۔ ان کے ایک مرید رہتے تھے، جب ان کے گھر آئے تو وہ مرید اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئے اور بابا سماسی کی گود میں ڈال دیا کہ جی دعا کریں۔ تو بابا سماسی نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور ساتھ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ۔ تو بابا سماسی نے ان کو فرمایا کہ دیکھو مجھے اس بچے کے ماتھے پہ سعادت کا نور نظر آتا ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس کی تربیت میں کروں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اس کی تربیت تم کرنا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام قصر ہندواں کی بجائے قصر عارفاں بن جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ بابا سماسی کی وفات ہو گئی، اور سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کی تربیت کی، اور وہ بچہ کون تھا جو بڑا ہو کر بنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آج بھی وہ جہاں مدفون ہے اس جگہ کا نام قصر عارفاں ہے۔ تو یہ فراست مومنانہ اللہ رب العزت تقوی کی بنا پر اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔